ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر خوش آمدید ہے احساس فاؤنڈیشن کی اس لائیو ٹیلی تھون میں جو کہ آپ ARY QTV کے پلیٹ فارم سے اپنی سکرینز پر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، گفتگو جس احساس کے حوالے سے ہو رہی ہے، اور میں بارہا یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ موقع ہے، اس موقع سے جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھا لیں، کہ ان تک کہ جن تک آپ پہنچنا چاہتے ہیں آپ کو ایک وسیلہ فراہم کیا جا رہا ہے، ان حقداروں تک کہ جن کی تلاش میں آپ سرکردہ رہتے ہیں، ان کی تلاش کا آپ کا جو یہ عمل ہے وہ شاید کہیں نہ کہیں مقبول ہوتا نظر آ رہا ہے کہ آپ کو احساس کا پلیٹ فارم نظر آئے گا۔ آپ کسی بھی حوالے سے دنیا کے کسی بھی خطے میں موجود ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ قربانی کے اس عمل میں شریک ہوں اور پیش ہوں، تو آپ براہ راست ان مناظر میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں عید کے ان تینوں ایام میں، کہ جن ایام میں اس قربانی کے فریضے کو سر انجام دیا جا رہا ہوگا اور آپ کو پل پل کی خبر دی جا رہی ہوگی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جن تک پہنچنا ہے ان تک پہنچنا کتنا مشکل ہے، کہیں پر راستوں کی دشواری ہے، کہیں پر سواری کی دشواری ہے، اور کہیں پر اس جنگل بیاباں، ان ریگستانوں میں ان لوگوں تک اس گوشت کو پہنچانا ہے کہ جس گوشت کی سلسلے میں ان کا انتظار پورے 1 برس کا رہا ہے۔ اس عمل خیر میں شامل ہو جائیں، اور شامل ہونے کا طریقہ کار بہت آسان ہے کہ آپ اگر ایک گائے کی قربانی پاکستان میں کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے 575 امریکی ڈالرز آپ کی جانب سے عطیہ کیے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ اگر ایک گائے کی قربانی کا حصہ آپ شامل کرنا چاہتے ہیں تو 75 امریکی ڈالرز، اور اگر ایک بکرے کی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو 145 امریکی ڈالرز آپ کی جانب سے عطیہ کیے جائیں گے، اور وہ احساس فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے ہم اس قربانی کے عمل کو عید کے پہلے روز سے آغاز کریں گے، انشاءاللہ تیسرے روز تک بوقت عصر یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ ناظرین کرام، اسی طرح سے آپ اگر پڑوسی ملک بھارت کے اندر وہ سرزمین جو حضرت خواجہ خواجگاہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سرزمین ہے، جہاں دہلی میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ مدفن ہیں، اس سرزمین پر اگر آپ قربانی کے اس فریضے کو سر انجام دینا چاہتے ہیں تو فقط 259 امریکی ڈالرز آپ کی جانب سے درکار ہیں، اور اگر آپ اسی عمل کو ایک حصے کی شکل میں گائے میں کرنا چاہتے ہیں تو 37 امریکی ڈالرز، اور اگر آپ ایک بکرے کی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی جانب سے 160 امریکی ڈالرز درکار ہیں۔ ساتھ ساتھ جنت نظیر وادی مقبوضہ جموں و کشمیر میں اس عمل کے لیے ہمیں آپ کی جانب سے تعاون درکار ہے 574 امریکی ڈالرز کا، اور اگر ایک گائے کا حصہ آپ شامل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی جانب سے 82 امریکی ڈالرز آپ کی جانب سے دیے جائیں گے۔ اور ایک بھیڑ کی قربانی، کہ وہاں پر بھیڑ کا گوشت بڑا مرغوب سمجھا جاتا ہے اور بڑی رغبت سے کھایا جاتا ہے، اس سلسلے میں 195 امریکی ڈالرز درکار ہوں گے۔ ہماری ڈونیشن ہاٹ لائنز آپ کے سامنے آپ کی ٹیلی ویژن اسکرینز پر ہیں، ہمارے اسٹوڈیو کے نمبرز ہیں۔ آپ اگر ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں، علماء کرام سے کوئی گفتگو کرنا چاہتے ہیں، کسی سوال کے حوالے سے آپ کوئی کلیئرٹی لینا چاہتے ہیں تو آپ کال کر سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ آپ ان عطیات کو 2-3 طریقہ کار ہیں، اگر آپ چیک اور پے آرڈر کے ذریعے سے تو پوسٹل ایڈریس آپ کے سامنے ہے، آپ اس پوسٹل ایڈریس پہ پوسٹ کر دیں، وہ ہم تک پہنچ جائے گا۔ ساتھ میں یہ ضرور لکھیے گا کہ قربانی کے اس حصے کو یا مکمل گائے کے 7 حصوں کو کن کے نام پر آپ قربانی کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے حوالے سے ضرور نشاندہی فرمائیے گا، تاکہ اس عمل کو مکمل شرعی تقاضوں کے مطابق اپنے انجام تک پہنچایا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ آن لائن اپنی اس کام کو سر انجام دینا چاہتے ہیں تو احساس foundation.org www.ehsasfoundation.org اس ویب سائٹ پر جا کر آپ آن لائن اپنے ڈونیشن کا عطیہ دے سکتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ آپ ناظرین کرام اگر چاہتے ہیں کہ خود جائیں اور جا کر بینک ڈپازٹ کریں تو چیز بینک ہمارا بینک ہے، اکاؤنٹ نمبر آپ کے سامنے موجود ہے، اور وہاں پر جا کر آپ احساس فاؤنڈیشن کے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کر دیں تو ہم انشاءاللہ ان تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، اس عمل کو جاری رکھیں گے، اور آپ کا تعاون ہمیں اس عمل کو کرنے میں مزید سہولت فراہم کرے گا۔ تو اس تمام عمل میں ہمارے ساتھ جڑ جائیں اور اس نیک کام کو کرنے کا اجر اپنی جگہ
اس کام میں شامل ہونا اپنی جگہ، لیکن اپنی نیت کو اس خالصیت کے ساتھ لے کر آئیں کہ جو رب کی بارگاہ میں سب سے مقبول عمل ہے، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، کہ نیت انسان کو دنیا کے سامنے اسی انداز سے ممتاز بناتی ہے جس انداز سے آپ رب کی بارگاہ میں مقبول ہونا چاہتے ہیں۔ تو نیت کو خالص رکھیے اور شامل ہو جائیے احساس فاؤنڈیشن کے اس پلیٹ فارم سے۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ علماء کرام، محترم اسکالر میر صاحب بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ، اور ساتھ ساتھ رانا صاحب بھی موجود ہیں۔ رانا صاحب، ایک عمومی رویہ یہ دیکھا گیا ہے کہ آج کل کی فی زمانہ جو دنیا ہے اس کے اندر ایک بھیڑ چال اس طرح سے بھی ہے، ایک طبقہ ایسا بھی نظر آ رہا ہے کہ جو اس چیز کو کہتا ہے کہ یار قربانی کیوں کر رہے ہو، اس کو کسی ایسے غریب تک پہنچا دو کہ جس کو اس کی ضرورت ہے۔ اس کا ایک شرعی جو نقطہ ہے وہ تو میں میر صاحب کی طرف آؤں گا، لیکن سماجی حوالوں سے یہ جو سلسلہ، اور دوسرا اس میں ایک اور چیز بتا دیجیے گا کہ بہت سارے افراد ہیں کہ جی لاکھوں روپے کا جانور، مطلب جانور تو خیر اب لاکھ سے اوپر ہی قیمت ہے اس کی، لیکن کچھ افراد ہوتے ہیں کہ جو 15 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ، مطلب تو کروڑ تک بات چلی گئی ہے۔ تو اس عمل کو بھی آپ بتائیے گا کہ یقیناً ایک انسان کی نیت اپنی جگہ ہے، لیکن سلسلہ یہ ہے کہ اس میں یہ سلسلہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ 10 لاکھ کے ایک جانور کی جگہ آپ 2 لاکھ کے 5 جانور بھی کر سکتے ہیں، یا آپ 1,20,000 کے 15-16 جانور بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں یہ جو آج کل رویہ بن گیا ہے کہ فلاں کام ایسے نہیں ایسے کر لیا جائے زیادہ، یہ اپنی انسان کی اپنی ترجیحات ہے، لیکن ہم جس جگہ بیٹھے ہوئے جو بات ذکر کر رہے ہیں وہ ایک شرعی پہلو بھی ہے، حکم خداوندی ہے، اس میں ہو نہیں سکتی ملاوٹ، دائیں بائیں نہیں ہو سکتا، دائیں بائیں نہیں ہو سکتے، آپ کو مجبوری ہے آپ کی کہ آپ کو اللہ نے کہا ہے قربانی کرنے کو، تو پھر وہ قربانی ہی ہوگی۔ آپ کو اللہ نے استطاعت دی ہے، جتنا مرضی خرچ کرتے رہے، کسی اور شعبے میں جتنا کر لیں، کسی نے منع کیا آپ کو، لیکن قربانی کا پیسہ جو ہے وہ بلا وجہ کی آج کل کی جو گفتگو ہے اس پہ بنتی نہیں ہے۔ میں اس میں ایک مثال دے رہا تھا کہ اگر میں یہ کہوں کہ بھائی تم اتنی نمازیں پڑھتے ہو 5 وقت کی، اتنا ٹائم ضائع کرتے ہو، اس ٹائم کو کسی فلائی کام میں لگا لو، کسی اور کام میں لگا لو، اٹ از پاسبل۔ حکم خداوندی ہے بھائی، وہ نماز کا اپنا اجر ہے، اس سے فالتو وقت جو ملے گا اس پہ آپ سوشل ورک کریں، اس سے آپ خدمت خلق خدا کریں، لیکن نماز کو اس پہ ترجیح نہیں دے سکتے، چھوڑ کے اس کے سماجی کام کو ترجیح نہیں دے سکتے۔ وقت وہاں بھی ضائع ہوا ہے، بظاہر اللہ معاف کرے گناہ گار آدمی ہو، یہ بات کہنی نہیں چاہیے مجھے، لیکن وقت وہاں بھی ضائع ہو رہا ہے، جا رہے ہو مسجد، جا رہے ہو وضو کر رہے ہو، بیٹھے ہو نماز پڑھ رہے ہو، تو کیا اس کی نعم البدل ہے؟ اس کا نماز کا نعم البدل؟ اسی طرح قربانی کے معاملے جو حدود اللہ میں رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے، وہ ایز اٹ از ہی ہوگا جو اللہ کا حکم ہے۔ بے شک۔ اسی زمرے میں جو آپ کا دوسرا سوال بنتا ہے کہ جی آج کل دیکھیں ہمیں یہ حکم ہے کہ جانور خوبصورت ہو، فروا ہو، استطاعت کے مطابق ہو، پھر اس میں قید نہیں ہے۔ جب شوق کی بات ہے، راہ خدا کی بات ہے، اور جب خوبصورتی کی بات آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ عمل میں کیا کہ آپ جانور لو تو بڑا خوبصورت ہونا چاہیے، تو خوبصورتی تو مہنگی ہوتی ہے۔ ہاں، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودگی ہونی چاہیے۔ اگر کسی کو اربوں دیا ہے، اگر وہ اس میں اللہ کی خوشنودگی کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے اس نظریے سے کہ مجھے خوبصورت جانور لینا ہے، دکھاوا نہیں کرنا، مجھے باندھنا نہیں، اگر کیا فیس بک پر نہیں لگانا میں نے، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ قبول ہوگا، اس کا اجر ملے گا اس کو۔ اب باقی دکھاوٹ ہے، معاملات ہیں ہمارے آپ کے، وہ آج کل چل گیا سلسلہ، لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کی نیت ہے، وہ اب اللہ کو راضی کرتے ہیں جب استطاعت ہے نا۔ دیکھیں پیسہ ان کے پاس بہت ہے، وہ 2-2 کروڑ کو 4 جانور لے لیں، اس میں کیا اعتراض ہے کسی کو؟ منع تو نہیں کیا کسی نے، لیکن میرے نزدیک میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ کا حکم ماننا ہے کہ جانور فروا ہو، خوبصورت ہو، تو بھائی اس کی تو قیمت ادا کرنی پڑے گی آپ کو، پھر وہ اللہ مالک ہے۔ اچھا ایسے لوگ بھی ہیں جو 50-50 کے 4 جانور بھی لیتے ہیں، 10-10 لاکھ کے 4 جانور بھی لیتے ہیں، ڈپینڈ آن یور سچویشن۔ ہمارے پاس پیسہ اگر نہیں، لیکن یہ دوڑ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ آج کا ٹرینڈ یہ ہے، ابا اس کا بکرا آ گیا، اس کی گائے آ گئی، میرا کچھ بھی نہیں ہوا، ابھی آپ گئے نہیں، جاؤ نہ جا کے،
یہ تربیت کا معاملہ ہے. والدین پہ بھی بڑا پریشر ڈالا ہاں بہت پریشر ہے آج کل, لیکن یہ بچوں کی تربیت کرنی ہے, انہیں اس قربانی کے فلسفے کو سمجھانا ہے کہ مقصد کیا ہے اس قربانی کا. وہ اس نمود و نمائش نہیں ہے, تو محبوب چیز جذبہ ہے. اس جذبے کو آپ نے سلامت رکھنا ہے. جب موقع ملے گا اللہ میاں توفیق دے گا, ہم بڑا بھی لے لیں گے, اچھا والا بھی لے لیں گے, مہنگا بھی لے لیں گے, لیکن بھاؤ تاؤ کر کے خوبصورت چیز بھی کم پیسوں میں مل جاتی ہے, ایسی بات نہیں ہے. لیکن میں نے جو محسوس کیا, ہم نے کراچی میں دیکھا, ہمارے پنجاب میں تو ایک بکرا پورے خاندان کا ہوتا تھا, قربانی ہو جاتی تھی. ہمارے یہاں ٹرینڈ نہیں تھا یہ گائے وائے کا. یہ میں نے جا کے شروع کیا, اپنے بہن بھائیوں کو اس طرح راغب کیا کہ بھائی سب کا حق بنتا ہے, سب قربانی کرے. تو میں نے پہلی دفعہ اپنے گھر میں جا کے گائے, ہمارے یہاں بڑے گوشت کھایا نہیں جاتا تھا, لیکن میں نے گائے جا کے کراچی سے سیکھا. میں نے یہاں دیکھا, میں نے وہاں جا کے میں نے امپلیمنٹ کیا اپنے گھر میں جا کے, اور اب اللہ کا شکر ہے بکرے بھی ہوتے ہیں, گائے بھی ہو جاتی ہے. تو کہنے مقصد یہ کہ یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, اور نیت کا بہت دخل ہے اس کے اندر. اور اللہ تعالیٰ یہاں بیٹھے ہوں آپ کی نیتوں کو جانتا ہے, اللہ تعالیٰ سے دھوکہ نہیں ہو سکتا. اور چونکہ سارا کام ہی اجر و ثواب کا ہے, اس میں ساری اللہ کی خوشنودگی حاصل کرنی ہے ہم نے, تو اس کے لیے تو بھائی پھر یہ سارے کام آپ کو کرنے پڑیں گے. قربانی کے وقت میں قربانی کرنی پڑے گی, باقی پیسے فالتو ہے. 10 بچوں کی شادی کر دے, 10 کنویں کھدوا دے, کسی کو منع تھوڑی کیا کسی نے آپ کو. لیکن قربانی کے پیسوں کو اس نظریے سے تبلیغ کرنا, یار یہ تو نعوذ باللہ ضیاء ہے اور یا کنواں کھدوا دو, یہ غلط بات ہے. یہ اللہ کے کام میں مداخلت ہے, اس کی رکاوٹ بن جائے گی, آپ کو اس کے گناہ گار ہو جائیں گے. جو بھی تبلیغ کر رہے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے, یہ نہیں کرنا چاہیے. قربانی کو تو قربانی کرے, ہاں اسے کبھی تو قربانی کی تھی, ذرا چندہ مجھے دو نا, میں نے کنواں کھودنا ہے, اس طرح لے کے نہیں آتے آپ لوگ. میں نے دیکھا ہے آپ کو, آپ ماشاء اللہ اچھا جانور قربان کر رہے ہیں, صاحب استطاعت ہے. اب میں جا رہا ہوں کنواں کھودنا تھر میں, تھوڑی میری مدد کرو, تو اس کو ایک اور نیکی کی طرف لے کے جاؤ. وہ نہیں بھائی تو قربانی چھوڑ دے اور تھر کے لیے پیسے مجھے دے دے, تو نانسنس یار. اللہ میں ناراض ہو جائیں گے اور ہم پہ مصیبتیں آئیں گی. اس طرح کے جو علم بانٹے جا رہے ہیں نا, اس سے توبہ کرنی چاہیے, اور اپنے بچوں کو مکمل تربیت دیں. پہلے فلسفہ قربانی سمجھائیں, انشاءاللہ آئندہ سالوں میں بچہ سمجھداروں کو سمجھ آ جائے گی بھی قربانی کا مقصد ہے کیا. یہ دکھاوا نہیں ہے, بناوٹ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. بالکل میرا کہنے مقصد صرف یہ ہے کہ ہمیں اتنا ہی کام کرنا چاہیے جتنا کہ ہمیں حکم ملا ہے. اپنی طرف سے اس کے اندر مثالیں نہیں گھڑنی چاہیے. مجھے اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب لوگ یہ کہتے ہیں یار تم پاگل ہو, یہ کیا کر رہے ہو, پیسے اکٹھے کر رہے ہو کیا. بھائی قطرے قطرے سے دیا بنتا ہے. بے شک. میں نے دعوت فکر دی ہے آپ کو, وہ دعوت فکر پازیٹیو ہونی چاہیے. جو کام ہو رہے ہیں اللہ کے دیے ہوئے اس میں مداخلہ نہیں کرو, نئی تجزیہ لاؤ, لوگوں کو موٹیویٹ کرو کہ تم اپنے پیسے خرچ کرو, تمہیں اللہ بھی اس کا اجر دے گا, اور کام نہیں کر لیں. برا تو منع تو کسی نے نہیں کیا نا. تو بس اسی پہ اتفاق کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے قربانی کے لیے, اور اس پہ عمل ہونا چاہیے. اس کا نعمت تو کوئی نہیں ہے. بے شک. اور جانور خوبصورت لانے کا حکم ہے. اور میں حیران والی بات ہے یار, آپ اپنے گھر کے نظام میں گاڑی تو مرسیڈیز لینا چاہتے ہو, تو گاڑی بھی آپ سوزوکی پک اپ لے لو اور لے لو. اس کے لیے تو آپ نہیں تبلیغ کرتے ہمیں یار اسراف ہے, غلط ہے. تمہارے گھر میں 6 گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں, اس پہ نہیں روکتا کوئی, وہ مارے گا پکڑ کے. جانوروں سے لے لیا غلطی سے 2 لاکھ کروڑ کا یا کتنے کا, آپ بھائی اس کو یار 10 جانور, بھائی سب کچھ ممکن ہے, لیکن اللہ میں نے اس کو توفیق دی ہے. کر رہے تو اس کو جو کام کرنا, لیکن نیت اللہ جانتا ہے. اور بظاہر وہ دکھاوا کرتا بھی نہیں ہے, آپ کو لگتا بھی نہیں, تو پھر اس کی شاباشی ہونی چاہیے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہے یہ کام. بہت خوبصورت انداز سے رانا اشفاق رسول صاحب نے بہت خوبصورت, اور ایک اس وقت دور حاضر کا ایک بہت اہم نقطہ ہے یہ اس حوالے سے کہ جن حوالوں سے میں اسی سوال کو تھوڑا سا اس تبدیلی کے ساتھ میر صاحب آپ کی جانب آؤں گا کہ رانا صاحب نے تو ایک بڑا خوبصورت نقطہ کہ جو حکم بھی ہے نا کہ رب کی جانب سے جو حدود اور قیود مقرر ہیں تو ان سے تجاوز نہ کرو. ایک تو یہ بات تو بالکل درست آ گئی, اور یہ بہت عمومی رویہ اس وقت اب دیکھا جا رہا ہے. اللہ معاف کرے, اللہ تعالی ہمارے حالوں پہ رحم بھی فرمائے اور ہمیں ان آنے والے عذاب سے بھی بچائے جو شاید ہماری کہیں نہ کہیں ان کوتاہیوں کی وجہ سے ہمارے اوپر نازل ہو رہے ہیں. کیا قربانی کا جانور مہنگا سے مہنگا ترین اگر خریدتا ہے تو اسراف کا بھی پہلو اس میں کہیں پر آتا ہے؟ ایک تو اس جانب نشاندہی فرما دیں. اور جس طرح سے انہوں نے کہا کہ جو اس وقت ایک بھیڑ چال یہ شروع ہو گئی ہے
کہ جی سیلاب آیا، آپ سیلاب سے متاثرہ شخص کی مدد کر دیں بجائے اس کے کہ قربانی کریں. اس طرح کی چیزیں آپ اکثر سماجی رابطوں کی ویب سائٹس وغیرہ پہ بھی دیکھتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں خیر محفوظ رکھے. میرے خیال سے بجائے اس کے کہ لوگ اس ٹرینڈ کو چلائیں، لوگوں کو یہ ٹرینڈ بڑھانا چاہیے کہ ان علاقہ جات کے اندر اگر لوگوں کی سکت نہیں ہے تو وہاں قربانی کا جانور پہنچا کے باقاعدہ اسی عمل کو وہاں پر دہرایا جائے تاکہ وہ چیز اس انداز سے ہو جائے. تو اس میں اسراف والا پہلو بھی بیان کر دیں اور پھر اس حوالے سے بھی کہ جو رب تبارک و تعالیٰ حدود اور قیود والے معاملات ہیں اس کو بھی ماشاء اللہ. رانا صاحب نے جو بات کہی بڑی اچھی مثال دیا الحمدللہ، وہ نماز والی بالکل صحیح، نماز والی پھر مرسیڈیز والی بھی، مرسیڈیز والی بھی. ایسا ہے نا کہ سوال ایسے لوگ بھی کرتے ہیں جو واقعی ماشاءاللہ وہ اچھے بنگلے میں رہ رہے ہوتے ہیں اور 2-2.5-3 لاکھ روپے کا ان کے پاس موبائل ہو رہا ہوتا ہے اور گاڑیاں ہوتی ہیں اچھی، اور پھر سوال بھی ان کے اوپر. بہرحال میں قرآن کریم فرقان حمید کے حوالے سے اس کو دوبارہ اسی کو لوں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم قربانی کر رہے ہوتے ہو تو نہ اس کو تمہارا خون چاہیے نہ گوشت چاہیے، وہ تمہاری نیت چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری صرف نیت چاہیے. اس کا تعلق جو ہے نا وہ دیکھیں ساری چیزوں کا تعلق تمہاری نیت سے ہے کہ آپ جتنی مہنگی قربانی کر رہے ہیں یا جتنی بھی آپ چیزیں کر رہے ہیں، اس کی خدمت ہے، جانا ہے جانا، وہ آپ پہ نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس تمام عمل کو کر کے دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کی قرب حاصل کرنے کے لیے. جیسے میں نے مثال دیا تھا، ابھی آپ نے بھی اس کو الحمدللہ وضاحت کیا کہ قربانی کے معنی ہے قرب حاصل کرنا، بے شک قرب حاصل کرنا. تو آپ اگر قربانی ہی کر رہے ہیں یعنی کہ اللہ کی قرب حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، بھلے سے آپ جتنی مہنگی قربانی لیں، جانور لیں، جتنا اعلیٰ لیں، خوبصورت لیں. دیکھیں ایک چھوٹی سی اور مثال جیسے نماز کے حوالے سے رانا صاحب نے کہا، ویسی ایک اور یعنی کہ تجزیہ ہے اس میں کہ اب کسی کے والد کا جو ہے طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور اس کے بائی پاس کا معاملہ آ جاتا ہے، اس کو ہاسپٹل لے کے جایا جاتا ہے اور طبع ہارٹ میں یا کہیں بھی کسی ہاسپٹل میں، اور اس کے لیے اخراجات آتے ہیں کہ بھائی اس کو 25 سے 30 لاکھ روپے ان کے اخراجات. تو دوسرا بندہ آئے بولے یار ابا ہے تمہارے، آج نہیں کل دنیا سے جانا ہے، تو یہ تم 25 لاکھ روپے کسی کار خیر میں لگا دو تو وہ بہتر ہے بنسبت اس کے. تو اس وقت وہ کیا کہے گا؟ وہ اس کو تو سنے گا نہیں، الٹا لگا شروع کر دے گا، کیونکہ وہ کہے گا کہ یار کار خیر کا معاملہ وہ نفلی عبادت ہے. جیسے میں نے کہا کہ کسی کی مدد کرنا، لیکن والدین کی خدمت کرنا یہ فرض ہے. بالکل صحیح. تو فرض پہلے میں کروں گا جو مجھے والدین کے بارے میں خدمت کے لیے کہا گیا ہے بنسبت اس کے. تو ایسا کوئی عمل نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں یہ جو معاملہ قربانی کا ہے یہ واجب پہ قرار دیا گیا اور اس کے لیے حکم ہے خوبصورت سے خوبصورت اور پیاری چیز. دیکھیں لوگ یہ کہتے ہیں مجھ سے کہ یار قربانی کر رہے ہیں جانور لا رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جو چیزیں رہی ہیں، وہ کہا کہ تم اپنے سب سے عزیز تر چیز کی قربانی دو. ہاں بالکل ہے سب سے عزیز تر چیز کی قربانی دو. تو اس دور میں اور یعنی کہ دور حاضر میں، اس دور میں سب سے عزیز تر لوگوں کی چیز جو وہ کیا ہے؟ مال ہے. تو لوگ جو قربانی دے رہے ہوتے ہیں وہ مال کی ہی کر رہے ہوتے ہیں، خواہ وہ 50,000 کی ہو یا 50 لاکھ کی ہو، وہ اس کے اثار پہ ہے. اللہ کے نبی نے جب ابراہیم علیہ السلام کو کہا نا کہ تم عزیز تر کی دو، تو ان کے لیے اس دور میں عزیز تر پہلے ظاہر سی بات ہے کہ کھجور کے گوشے تھے، اس کے بعد اونٹ کا معاملہ آیا، پھر رب نے کہا کہ یہی ہے، تو کہا کہ اب اولاد. تو اولاد کو جب عزیز تر چیز کی قربانی دی، تو اس دور حاضر میں بھی جو ہے وہ عزیز تر چیز جو ہے لوگوں کی مال ہے، اور قربانی اصل جو ہوتی ہے وہ مال کی کر رہے ہوتے ہیں لوگ. تو دیکھیں کہ اگر پہلے واجبات کو دیکھنا ہے، نفل کو آپ بعد میں دیکھیں گے. دیکھیں یہ جو آپ دیکھیں وہ جو عمل کریں گے آپ، وہ بھی عبادت ہے. آپ کسی کے لیے کسی کی شادی کرانا یا کنواں کھدوانا یا کسی کی مدد کرنا، یہ بھی عبادت ہے. لیکن آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو آپ قربانی ہے یہ بھی عبادت ہے، اور اس عبادت کا درجہ واجب سے ہے. تو آپ واجب کو پہلے دیکھیں گے اور نفل کو بعد میں دیکھیں گے. اگر کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے وہ اس کو قربانی کو اتنی نہیں کر آپ اس کو کسی اور کارخانے میں، اور جہاں تک تعلق ہے دیکھیں زیادہ مہنگے جانور لینے کا، تو یہ حقیقت ہے کہ خیال رکھنا چاہیے، لیکن وہ اپنا اس کا اثار ہے، وہ کسی سے مانگ کے نہیں، یا تم سے مانگ کے، کسی سے مانگ کے نہیں کر رہا، وہ کر رہا وہ اپنا، وہ اس کا تعلق رب سے کہ رب کی قرب حاصل کرنا، رب کی جو ہے اس کو راضی کرنا، اس کی مرضی. لیکن اگر علماء اکرام سے یا چیزوں سے آپ مشورہ کریں گے تو سب سے بہتر یہ. ایک بزرگ کا واقعہ ہے، ایک بزرگ نے قربانی کی واجب اپنا، تو انہوں نے ایک سال میں قربانی 41 کیا، 41 قربانی کی.
تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے ماشاءاللہ 41 کیا، تو اس نے کہا ایک میں نے اپنا واجب کیا اور 40 قربانی جتنی تھی وہ اپنے میں نے پورے شجرے کے نام پہ کیا، اللہ، جو ہمارے خاندان کے تھے پورے شجرے میں۔ تو جب آپ کی کوانٹیٹی بڑھ جاتی ہے تو آپ مین مقصد ہوتا ہے اس کے گوشت کا وہ صحیح مستحق لوگوں تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر آپ 2.5 کروڑ کی قربانی کر رہے ہیں یا 1.5 کروڑ کی قربانی کر رہے ہیں اور اس قربانی میں 25 سے 30 من کا جانور آ رہا ہے، اور اسی کو اگر آپ چھوٹے چھوٹے میں کر دیں گے تو آپ اس سے اندازہ لگائیں اس میں برکت کے معاملات ہو جائیں گے، اور مین مقصد قربانی کا ہے کہ لوگوں تک، غرباؤں تک اس کا گوشت کا پہنچنا اور اس کا ایثار کا ہونا۔ ٹھیک ہے، بہت خوبصورت میں ایک بات کروں؟ جی 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 پلیز پلیز عطا کریں۔ ہم جب زکوٰۃ کمیٹی کے چیئرمین کے حیثیت سے کام کر رہے تھے نا، تو ہمارے میں ایک فنڈ ہوتا تھا مستقل آباد کاری، اچھا، اب کروڑوں پہ آتا تھا، تو عام آدمی کا خیال یہ ہوتا تھا یار یہ کروڑوں پہ ایک فیکٹری لگا لو۔ بظاہر یہ جملہ بڑا اچھا لگتا تھا کہ یار واقعی بات کو، اصل بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کے ادائیگی ممکن نہیں ہے جب تک آپ اصول تملیک نہ کر دیں۔ جب تک میں آپ کو مالک نہ بنا دوں اس وقت زکوٰۃ کی ادائیگی ہو نہیں سکتی، تو فیکٹری کہاں لگے گی بھائی یہاں پہ؟ مسئلہ کہنے کا یہ تھا ہر کام کا اپنا ایک قاعدہ قانون ہے۔ یہ جو ماڈرن طبقہ ہے، یہ جو لوگ آج کل بے راروی کا شکار ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کم علمی کی وجہ سے، صحبت نہیں اختیار کی علماء کرام کی، بیٹھے نہیں ہے، نئی نئی تجزیات بیٹھے فیصلہ کر لیتے ہیں یہ کر لو وہ کر لو، ہو نہیں سکتا۔ کچھ کام اللہ تعالیٰ نے فرما دیے، اس پہ چاہے پورا نقصان ہو جائے، اللہ کے کام میں نقصان تو ہوتا ہی نہیں ہے اس کی نظر میں، سمجھانے والے کی نظر میں، لیکن نہیں، کام وہی اچھا جو سکہ رج الوقت ہے کہ بھائی قربانی کریں گے، بالکل کریں گے، لیکن اب آپ کو کسی اور کام کے لیے ضرورت ہے تو اس کی بات کرو۔ یہ ہمیں روکنا پڑے گا لوگوں کو، اس طرح کے لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنی پڑے گی جو ہمیں یہ مشورے دیتے ہیں کہ فیکٹریاں لگا لو زکوٰۃ فنڈ سے، اور یہ مشورہ دیتے ہیں جی، اور ایک عام سا تاثر، اللہ معاف کرے، پاکستان میں 30 ارب روپے قربانی ہوتی ہے، تو کل ہی بات کر رہا تھا 30 فیکٹریاں لگا لو، 1 ارب کی ایک فیکٹری لگتی ہے بھائی، پھر قربانی تو نہ ہوئی نا۔ اللہ میاں کا جو حکم، اللہ میاں نے حکم دیا قربانی کا، قرب حاصل کرنے والی بات ہے، اللہ میاں نے اس کا فلسفہ ہے قربانی کا، اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ مسلمان ہیں، ایک نبی کو ماننے والے ہیں، بے شک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی جو قربانی تھی، اس سے پیاری چیز تو کوئی نہیں ہو سکتی، اس سے مہنگی چیز تو کوئی نہیں ہو سکتی، یہی چیز انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ تو ہم جب تک اپنے اندر سے اپنے جذبوں کے تحت اور شرعی جذبوں کے تحت، میں دکھاوے کی بات تو کرتے رہے، اللہ معاف کرے برا، شرعی جذبہ رکھتے ہوئے کہ میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر رہا ہوں، یہ کام اسی طرح ہوگا۔ قربانی کی جگہ قربانی ہوگی، اور خیرات کی جگہ صدقہ کی جگہ، اور کام بہت سارے کرتے رہے، کون منع کرتا ہے؟ بالکل صحیح، بالکل درست، بہت خوبصورت بات جو کہ جناب میر صاحب نے بھی کی اور رانا صاحب نے بھی بہت خوبصورت انداز سے توجہ بھی آپ کی اس جانب مبذول کرائی جا رہی ہے، اس احساس کو بھی جگایا جا رہا ہے جو کہیں نہ کہیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں شیطان بہکاوے میں لاتا ہے اور اس کے طریقہ کار اور معاملات مختلف اور منفرد بھی ہو جاتے ہیں کہیں کہیں پہ، تو اس چیز سے بچنے کی بھی ضرورت ہے۔ اور دیکھیں حکم ہے واجب ادا کرنے کا، تو اس کو جو صدقات واجبہ ہیں اور جو ایک قربانی کا فریضہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی، مطلب یہ انبیاء علیہم السلام سے چلا آ رہا ہے سلسلہ، صحابہ تک، تابعین تک، تبع تابعین تک، اولیاء اعظام، مشائخ اعظام، مطلب ایک پورا تسلسل ہے۔ اس تسلسل میں رکاوٹ ڈالنا آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ناظرین کرام کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ میں دنیاوی لحاظ سے نہ اگر بات کر رہا ہوں، دینی لحاظ سے آپ سوچئے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے وعید فرما دی ہے کہ تجاوز، رب کی حدود سے تجاوز کرنے والوں کے لیے عذاب دردناک ہے، اس سے بچیں۔ اور جس طرح میں نے کہا نا کہ موقع، اور ایک ایسا موقع ہے کہ رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں اور اس قربانی کے فریضے میں شامل ہو جائیں کہ جس فریضے کو آپ دیار غیر میں بیٹھ کر شاید اس انداز سے انجام نہیں دے پا سکتے کہ جس حوالے سے آپ چاہتے ہیں کہ اپنے ملک میں ہوتے تو ہم اس انداز سے کرتے، تو آپ کے لیے ایک پورا پلیٹ فارم حاضر ہے احساس فاؤنڈیشن کا، جہاں پر اف یو پیپل فرام anywhere in the world, in developing countries where it's USA, UK, Canada, America, any country,
So we need your $525 for full cow contribution towards the Qurbani Fariza. And if you want to donate one Qurbani share in a cow, it's $75. For goat, it's $145. For Qurbani in India, it's $259 required. For full cow Qurbani, for $37. With this $37 support, we will able to do this Qurbani share in a cow. And if you have capacity to pay $160, so we will able to do this Qurbani of goat in India on behalf of you and your loved ones. For Qurbani in Jammu and Kashmir, so for full cow, it requires $574 contribution. For share in a cow, $82, and for sheep, $195. All these amount goes to the Ihsas Foundation account, whether it's pay order, whether it's check, it's online contribution, or you have an opportunity to deposit it at Chase Bank branch near to your area and your city. For those who are watching our transmission, we are giving all the details. If you want to talk at our studio and you want to donate via online, via telephone line, so 24/7 our team, our people from Ihsas Foundation, they all are here available for your support, for your guidance. So please do not hesitate to call and do not hesitate to contribute, because it's the noble cause and you have to pay towards this noble cause, which will help those who are in hunger, who are waiting for you people support. And you people, it's like a gift. Treat it like a gift. It's a gift of a cow, it's gift of a cow share, it's a gift of a sheep, it's gift of a goat. So you people have to pay this amount with the intention that it will inshallah help one of the family which will take this food, and they will pray for you, and inshallah Allah subhanahu wa ta'ala will give you the barakat in your all the contributions which you do towards the Qurbani. ناظرین کرام, یہ سلسلہ جاری و ساری ہے, ان کے نام سے جاری و ساری ہے کہ جن کی برکات سے ہم تمام یہاں موجود ہیں, اور وہی مقصود کونین ہیں, وہی مقصود کائنات ہیں کہ ان کی بدولت رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب, اگر تجھے پیدا کرنا منظور نہ ہوتا, نہ شجر بناتا, نہ حجر بناتا, نہ زمین و آسماں بناتا. آئیے انہی کی بارگاہ سے انہی کیفیات کو حاصل کریں, اور اس سپورٹ کو کہ جو ہماری بنیاد ہے اور اساس ہے. محترم وسیم وسیع صاحب نذرانہ نعت پیش فرمائیں. کعبے والمایا کعبے والمایا ایک سونا تو لگنا ہے, ایک سونا تو لگنا ہے, سونا ایک سونا تو لگنا ہے, دوجا پھر بھی تو مایا. ایک سونا تو لگنا ہے, دوجا پھر بھی تو مایا. جدا جگ پروان آئے, جدا
جگ پروانائے بابائے زہرا بابائے سیدہ دا حسنین دا نانا نانا بابائے زہرا دا حسنین دا نانا پیر میرے لیے شاہ صاحب فرماتے ہیں واہ 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 مکھ چندر بدر شاشانی مکھ چندر بدر شاشانی مت چمک دلاٹ نورانی کالی زلفت یک مستانی مغمور اکین مد بھریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس صورت نو میں جانا کھاں اس صورت نو میں جانا کھاں جانا کھاں کہ جان جہان کھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان کھاں جس شان تو شانہ سب بنیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا کتے میرے علی کتے تیری ثنا گستاخ کی کتے جاڑیاں ایک سونا تو لگنا ہے سونا ایک سونا تو لگنا ہے تو جا پھر بھی تو مایا تو شاہ خوبا تو جانے جانا تو شاہ خوبا تو جانے جانا آقا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ مل کتاب تیرا نہ بن سکے ہے نہ بن سکے گا کا نہ بن سکے ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسن دوام تجھ کو ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا مللندن یوسف نو خود آپ ہی وک جاندے مللندنا 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 یوسف نو خود آپ ہی وک جاندے تک لیند زلیخا جے تک لیند زلیخا جے تصویر محمد دیتے کہندی ایک سونا تو لگنا ایک سونا تو لگنا تو جا پھر بھی تو مایا نبی تو صاحب سبھی ہے اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لایا کمال آیا یوں تو عیسیٰ بھی ہے موسیٰ بھی ہے داؤد بھی ہے ایک سونا تو لگنا ایک سونا تو لگنا دو جا پھر بھی تو مایا آصاف تو سب نے پائے ہیں آصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سرا پا کوئی نہیں پر حسن سرا پا کوئی نہیں آدم
سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، نہ کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے۔ ختم رسل ایک سونا تو لگنا ہے، دوجا پھر بھی تو مایا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا خوبصورت انداز اور بڑا منفرد اور دل فریب کلام محترم وسیم وسیع صاحب نے پیش کیا۔ حضرت پیر محل علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی تذکرہ، اور یہاں حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شعر مجھے یاد آ جاتا ہے کہ آپ نے فرمایا نا کہ نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، جو بخشوانے کو آئے تو بخشوا کے چلے، غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، لوائے حمد کے سائے میں سر جھکا کے چلے، لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے۔ ناظرین کرام، احساس فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ کچھ اناؤنسمنٹس ہیں، کچھ افراد کی جانب سے کچھ لوگوں نے کچھ دعا کے لیے کہا ہے۔ محترمہ عظمیٰ صاحبہ نے اپنے بھائی کے جمع سال بھائی کے انتقال کے حوالے سے ان کی مغفرت کے لیے، اور اس کے علاوہ ملک پاکستان کا ایک بڑا ممتاز و محترم نائب نقابت کے حوالے سے جناب صاحبزادہ شہریار قدوسی صاحب کے صاحبزادے محترم نے اپنے والد صاحب کی مغفرت کے سلسلے میں دعا کے لیے کہا ہے، اور وسیم وسیع صاحب نے بھی اپنی بھتیجی کے صحت یابی کے لیے دعا کے لیے کہا۔ میر صاحب دعا فرما دیں، جتنے احباب ہیں، کچھ احباب نے بیرون ملک سے کافی دعاؤں کے لیے کہا ہے، تو سب کے لیے دعا فرما دیں، احساس فاؤنڈیشن کی ٹیم کے لیے بھی دعا فرما دیجیے۔ اللهم آمین۔ اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان۔ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك بحرمة محمد وعلى آل أجمعين۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، قلب و دماغ بارک مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یا الہ العالمین، یا پاک بے نیاز مالک، جس اثار محبت کے ساتھ رب العالمین ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، اور احساس فاؤنڈیشن کے حوالے سے جس طرح سے یہ کار خیر میں حصہ لیا ہوا رب العالمین جو کام کر رہے ہیں، اس میں خشوع اور خضوع کے ساتھ کامیابی عطا فرما۔ یا رب العالمین ہماری بھی اس اثار کو، جذبے کو، محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما۔ جتنے بھی یہاں پہ الحمدللہ موجود ہیں، پروڈیوسر سے لے کر کیمرہ مین سے لے کر ساؤنڈ سسٹم سے لے کر جتنے بھی لوگ ہیں رب العالمین، ان سبوں کو اس کے حصے کے ساتھ، ان کے حصے کے مطابق، اثار کے مطابق، محبت کے مطابق اس کا صلہ عطا فرما۔ یا رب العالمین جو ہمارے ناظرین ہیں، جس ملک کے جہاں جس جگہ سے دیکھ رہے ہیں رب العالمین، انہوں نے جو دعا کی نیت کی ہے، دعا کے لیے درخواست کی رب العالمین، مغفرت کے لیے مغفرت عطا فرما۔ یا رب العالمین شہریار صاحب آپ کے قدوسی صاحب کے مرحوم کے درجات میں بلندی عطا فرما، ان کی مغفرت عطا فرما، اور جن جن لوگوں نے یا رب العالمین مغفرت کے لیے دعا کی رب العالمین، گل زینب صاحبہ کے مغفرت کے لیے، گلزیب صاحب، یا رب العالمین اس کے علاوہ صحت یابی کے لیے وسیم وسیع صاحب کی بھتیجے کی صحت یابی، اور ہم میں سے جو بھی بیمار ہیں ان سب کو شفا کلی عطا فرما۔ یا رب العالمین سب کی سلامتی عطا فرما، جو صاحبہ کے لیے بھی دعا فرما دے، اور نانی صاحبہ کے لیے بھی ان کی بھی صحت یابی کے لیے، جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی، ناظرین نے ہمارے جس امریکہ سے، یو ایس سے، جس کے علاوہ جہاں کہیں بھی دنیا سے رب العالمین مغفرت کے لیے دعا کیا، ان سب کی مغفرت عطا فرما دے۔ اے رب العالمین، اے پاک پروردگار، ان کی تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا پاک پروردگار عالم، یا حکم الحاکمین، ان سب کی مغفرت کے ساتھ ان کی درجات میں بلندی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سبوں کو بھی کل کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں دین کے کام میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما، ہمیں جذبہ قربانی عطا فرما رب العالمین۔ یا الہ العالمین سب کو شفا، تندرستی، عمر درازی عطا فرما۔ احساس فاؤنڈیشن کے تمام رضاکاروں کے لیے بالخصوص کے ثابت قدمی اور مزید یا رب العالمین، یا الہ العالمین احساس فاؤنڈیشن میں رضاکار جو خدمت کر رہے ہیں رب العالمین، ان کی خدمت کو ان کے صلے کے مطابق اجر عظیم عطا فرما۔ یا رب العالمین، یا حکم الحاکمین، یا اللہ، اے اللہ سب کو ان کے اجر کے مطابق صلہ عطا فرما۔ یا اللہ ان کی خدمت کے مطابق اس کے اجر عظیم عطا فرما۔ ہم سبوں کا بھی یہاں بیٹھنا، اٹھنا، بولنا اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما۔
اے پاک پروردگار عالم اس ملک میں اپنا رحم عطا فرما، اس ملک کی کامیابی عطا فرما، ملک پاکستان کے حفاظت عطا فرما، حکمران کی فاطمہ سب کی سلامتی، سب کی خیر عطا فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد عبدک ونبیک وحبیبک ورسولک النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ وعلماء ملتہ شہداء محبت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا الہ العالمین، ہم نے جو درود پڑھا اس درود کے صدقے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ میر صاحب کہ آپ نے دعا فرما دی۔ کئی گھرانے اور کئی افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے گائے کی قربانی میں اور اسی طرح سے بکرے کی قربانی میں، بھیڑ کی قربانی میں حصہ لیا۔ انہوں نے باقاعدہ نام کو مخفی رکھا اور اپنے لیے دعا کے لیے کہا، اپنے پیاروں کے لیے دعا کے لیے کہا۔ کچھ لوگوں نے جس طرح سے ایک دو نام میں نے آپ سے لیے، اور صاحبزادہ شہریار قدوسی صاحب کا نام لیا کہ وہ اس ملک کی ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کو دنیا جہاں میں ایک مقام پر دنیا جہاں میں جا کر ذکر فرمایا، اور ہم تمام کے لیے لائق تقلید شخصیت تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کی شب آپ کا اور ہمارا جو ساتھ ہے وہ ساتھ بڑا خوبصورت رہا، خوبصورت گفتگو ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا ہمیں توفیق دی، ہم نے اس مطابق آپ کے ساتھ اس حق کے مطابق بات کی کہ جس حق کے مطابق ہم آپ کی جانب آئے۔ میرا رب فرماتا ہے کہ تم میری جانب ایک قدم آؤ، میں تمہاری جانب 70 قدم آؤں گا۔ تو یہی کچھ معاملہ دینے والے اور جن کے ہاتھوں سے دلوایا جا رہا ہے ان کا سلسلہ ہوتا ہے۔ یہ آپ کی اور میری صلاحیت نہیں ہے، یہ رب کی عطا ہے۔ اپنے رب کی اس عطا پر راضی رہیں کہ یہ رضامندی اگر آپ کو عطا ہو گئی تو یہ سمجھ لیں کہ دنیا میں بھی سرفراز ہیں، اور دنیا کے ساتھ اخروی زندگی کے بھی معاملات آپ کے کامیابی کی جانب جائیں گے۔ آج کی شب ہمارا اور آپ کا جو ساتھ ہے وہ بڑا منفرد، بڑا مختلف اور بہت محترم رہا۔ اور جس طرح حضرت میر صاحب نے بھی فرمایا، محترم رانا صاحب نے بھی فرمایا کہ بات جو حیثیت سے زیادہ نیت کی ہے، حیثیت ہر شخص کی ہے لیکن نیت میں خالصیت کس حد تک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کروڑوں روپے دینے والے کی شاید قربانی قبول نہ ہو اور کسی کی جانب سے ایک بوٹی کا صدقہ بھی قبول ہو جائے، اور یہی معاملہ الٹ بھی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہرگز کہ ہم ہر دفعہ اس چیز کو یہ سمجھیں کہ ایک مالدار جس نے شاید ایک گائے کی قربانی کی اور ایک شخص جس نے ایک قربانی کا حصہ لیا، کوئی گاتا پھرتا ہے اور کوئی بچاتا پھرتا ہے اپنے آپ کو اس ریاکاری سے، اس عمل سے۔ ناظرین کرام، میں ایک مرتبہ پھر آپ کو بتاتا چلوں کہ احساس فاؤنڈیشن کا پلیٹ فارم آپ کو وہ موقع فراہم کر رہا ہے کہ جس موقع کے تحت آپ اگر قربانی کی ایک گائے کا حصہ پاکستان میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو فقط 75 امریکی ڈالرز ہیں جو کہ آپ کی جانب سے عطیہ کیے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام، 75 امریکی ڈالرز کے ساتھ ساتھ اگر یہی حصہ آپ بھارت میں لینا چاہتے ہیں تو 37 امریکی ڈالرز ہیں، اور اگر یہی حصہ آپ مقبوضہ جموں کشمیر میں کرنا چاہتے ہیں تو 82 امریکی ڈالرز ہیں۔ ساتھ ساتھ اگر اسی گائے کی قربانی کو مکمل گائے کی صورت میں آپ پیش کرنا چاہتے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت پر عمل پیرا ہو کر، تو 525 امریکی ڈالرز ڈونیٹ کیجئے، 259 امریکی ڈالرز بھارت میں ڈونیٹ کیجئے، اور 574 امریکی ڈالرز مقبوضہ جموں کشمیر میں ڈونیٹ کیجئے۔ آپ کی جانب سے اگر ایک بھیڑ کی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو 195 امریکی ڈالرز ہیں مقبوضہ جموں کشمیر میں، ایک بکری کی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو 160 امریکی ڈالرز ہیں انڈیا میں، اور 145 امریکی ڈالر کا عطیہ آپ کی جانب سے پاکستان کے لیے ہوگا۔ تو ہم اس قربانی کے عمل کو بہت سہل انداز سے اور بہت خوبصورت انداز سے ان تک پہنچائیں گے کہ جن کو اس کی ضرورت ہے۔ ناظرین کرام، یہ جو سلسلہ ہے محبتوں کا، یہ جو سلسلہ ہے احساس کا، حضرت اقبال نے فرمایا تھا نا کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ خدا کے بندوں سے پیار کیجئے، ان تک پہنچنے کی کوشش کیجئے،
اور ایسے پلیٹ فارمز کے ساتھ جڑ جائیے کہ جو آپ کو اس موقع کو فراہم کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، یاد رکھیے گا کہ جب احساس کی شمع دلوں میں روشن ہوتی ہے تو حلاوت ایمانی اور جذبہ ایثار سے سرشار ہو کر بندہ مومن حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ جب حقوق العباد پورے کرتا ہے، تب اللہ رب العزت کا قرب، رضا، برکت و رحمت، انعام خداوندی اور نعمت الہی سے سرفراز ہو کر یوم عید کو پا لیتا ہے، کیونکہ قاف سے قرب ہے، رے سے رضا ہے، با سے برکت ہے، الف سے انعام ہے اور نون سے نعمت ہے، اور جب ان تمام کو وہ حاصل کر لیتا ہے تو یا سے یوم عید بن جاتا ہے۔ آپ تمام سے اسی امید اور اسی حوصلے کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ آپ اپنی قربانی کے حصوں کا سلسلہ جاری و ساری رکھیں گے۔ آخر میں منقبت کا نذرانہ محترم وسیم وسیع صاحب پیش کریں گے۔ انشاءاللہ آپ سے ایک اور ٹرانسمیشن میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ ناصر۔ با خدا حسین کے ہے، حسین کے ہے، با خدا حسین کے ہے، زمین و آسمان میں خدا کے اس جہان میں با خدا حسین کے ہے، حسین کے ہے، با خدا حسین کے ہے، حسین کے ہے، با خدا حسین کے ہے، نبی کا خون بھی ہے یہ، علی کا خون بھی ہے یہ، فاطمہ کی جان کا سنو سکون بھی ہے یہ، گلشن رسول میں، گلشن رسول میں، آنگن بطول میں با خدا حسین کے ہے، حسین کے ہے، با خدا حسین کے ہے، حسین کے ہے، با خدا حسین کے ہے، چار سو حسین ہے، کو بکو حسین ہے، موسیٰ کے دین کی آبرو حسین ہے، ناز میں نیاز میں، ناز میں نیاز میں، عشق کی نماز میں با خدا حسین کے ہے، حسین کے ہے، با خدا حسین کے ہے، حسین